اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے لیے ہر وقت تیار رہو، انصاف کی گواہی دینے والے ہو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی کرو۔ اعدلوا، انصاف سے کام لو، هو اقرب للتقوى، یہی طریقہ تقوی سے قریب تر ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ جل جلالہ نے عقود کی پاسداری کی تلقین فرمائی تھی، اور یہ بات بارہا آپ کے سامنے آ چکی کہ یہ عقد کا لفظ بہت جامع ہے، اس میں ہر قسم کا معاہدہ اور ہر قسم کا میثاق آتا ہے، چاہے وہ معاہدہ بندوں کا بندوں کے ساتھ ہو یا چاہے وہ بندوں کا اللہ کے ساتھ ہو۔ اللہ اور بندوں کے درمیان جو عقد ہے وہ دو جہات کا حامل ہے، یا اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک طرف اللہ جل جلالہ معبود ہے، اور معبود ہونے کی حیثیت سے وہ بندوں کی رکھوالی کرتا ہے، یہ عقد کا وہ پہلو ہے جو اللہ کی جانب سے ہے، اور دوسری جانب عقد کا وہ پہلو ہے جو بندوں کی جانب سے ہے کہ بندے عبد ہیں، انہوں نے عبدیت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ عقود کی پاسداری کی تعلیم دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے پہلے رکوع میں عقد کی وہ جہت بیان فرمائی تھی جو معبود کی جانب سے ہے، کہ معبود تمہارے اوپر کیسے رحمتیں کرتا ہے۔ چنانچہ حرام اور حلال کے قوانین اللہ نے وہاں بیان فرمائے، یہ بھی اللہ کی جانب سے رحمت کا معاملہ ہے کہ اس نے حرام کے دائرے کو تنگ کیا ہے اور حلال کے دائرے کو وسیع کیا ہے، تاکہ بندے اپنے روزمرہ زندگی کے دوران کسی قسم کی مشکلات کا اور تنگی کا شکار نہ ہوں۔ تو پہلے رکوع میں عقد کی اس جہت کا یا اس پہلو کا بیان تھا جو اللہ کی جانب سے ہے، معبود ہونے کی حیثیت سے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں عقد کے اس پہلو کا بیان کا آغاز ہوا جو کہ بندوں کی جانب سے ہے، کہ عبد ہونے کی حیثیت سے بندہ کیا کرتا ہے۔ چنانچہ عبد ہونے کی حیثیت سے بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، جس کی سب سے بہترین صورت نماز کی ہے، اور نماز سے پہلے انسان وضو کرتا ہے۔ تو اس رکوع کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے وضو اور تیمم کے احکامات کو بیان فرمایا تھا۔ اب آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس میں بھی اسی کا تسلسل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ عبد ہونے کی حیثیت سے ایک تو تمہاری ذمہ داری انفرادی تھی جو پچھلی آیات میں بیان ہوئی کہ وضو کرو، تیمم کرو، طہارت سے کام لو اور طہارت حاصل کر کے نماز پڑھو۔ یہ گویا کہ عبدیت کا وہ پہلو ہے جس کا تعلق بندے کی انفرادی زندگی سے ہے، اور آج جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں عبدیت کا وہ پہلو ہے جو ایک بندے کی اجتماعی زندگی سے ہے۔ انفرادی زندگی میں طہارت حاصل کر لی، نماز پڑھ لی، اللہ کی عبادت کر لی، اب اجتماعی زندگی میں بھی عبدیت کا ویسے ہی مظاہرہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو من وعن تسلیم کرنا ہے۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ، ایسے ہو جاؤ کہ اللہ کے لیے ہر وقت تیار رہو، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ رہو۔ شہداء بالقسط، اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ معاشرے میں اجتماعی طور پر عدل لانے کے لیے سب سے بنیادی بات ہے کہ گواہی سچائی کے ساتھ دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی قانون انصاف میں گواہی کے بارے میں بڑے تفصیلی احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ گواہی کا طریقہ کار کیا ہے، گواہ کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، یہاں تک کہ بعض اوقات گواہی کے الفاظ بھی شریعت نے متعین کیے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ ایک گواہ عدالت میں جا کر گواہی دے گا۔ اگر گواہی جھوٹ کی بنیاد پر دینا شروع ہو جائے تو وہ معاشرہ کبھی بھی انصاف کی طرف نہیں آتا۔
تھا۔ اس لیے شریعت نے مسلمان کو تلقین کی ہے کہ جب تمہاری گواہی کی ضرورت پڑے تو انکار نہ کرو، بلکہ گواہی دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو۔ یہ تمہاری طرف سے رضاکارانہ اقدام ہوگا معاشرے میں انصاف قائم کرنے کے لیے۔ تو یہاں فرمایا کہ جب بھی گواہی دینی ہو انصاف کے ساتھ دو۔ پہلے بھی آیت آپ کے سامنے آ چکی ہے سورہ نساء میں، اور وہاں فرمایا گیا تھا کہ گواہی انصاف کے ساتھ دو، چاہے وہ تمہیں اپنے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے، اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ یعنی جب بھی گواہی دینی پڑے تو سچائی کو ملحوظ خاطر رکھو، رشتوں کو نہ دیکھو کہ یہ تو میرے رشتہ داروں کے خلاف چلی جائے گی، میرے اعزہ اور اقربا کے خلاف چلی جائے گی، خود مجھے نقصان ہوگا۔ کسی قسم کا مفاد نہیں دیکھنا، بلکہ سچ دیکھنا ہے کہ سچ بولنا ہے عدالت میں جا کر جب بھی گواہی طلب کی جائے۔ تو پہلے وہ تلقین فرمائی، اور یہاں بھی اسی کی تاکید ہے کہ جب بھی گواہی دینی ہو تو انصاف کے ساتھ دو۔ مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں گواہی کی مختلف صورتوں کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک ڈاکٹر جب مریض کو میڈیکل سرٹیفکیٹ لکھ کر دیتا ہے تو یہ اس کی جانب سے گواہی ہوتی ہے۔ اگر وہ جھوٹا سرٹیفکیٹ دے گا تو یہ شہادت زور کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، وہ جھوٹی گواہی ہے اس کی جانب سے۔ اسی طریقے سے اداروں والے سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں تو وہ ان کی جانب سے گواہی ہوتی ہے، اور وہ بھی تحریری گواہی، اس کی اہمیت اور بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو جتنی بھی تحریری دستاویزات ہوتی ہیں جس میں آپ کسی کی تصدیق کرتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، تو وہ آپ کی جانب سے گواہی کے زمرے میں آتی ہے، اور وہاں بھی صداقت اور عدالت کے تمام معیارات کو سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ کسی قسم کا جھوٹا سرٹیفکیٹ آپ کے ہاتھ سے نہ نکلنے پائے۔ اسی طریقے سے ووٹ دینا یہ بھی ایک قسم کی گواہی ہے کہ آپ امیدوار کے حق میں یہ گواہی دیتے ہیں کہ جتنے امیدوار اس وقت موجود ہیں ان تمام میں میرے حساب سے یہ زیادہ لائق اور فائق ہے، اور ملک قوم کے لیے اور دین کے لیے یہ زیادہ مفید ہے۔ تو ووٹ آپ کی جانب سے ایک طرف گواہی کا پہلو لیے ہوئے ہے اور دوسری جانب سے سفارش کا بھی پہلو لیے ہوئے، اور یہ آپ کو معلوم ہے پہلے سورہ نساء میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر اچھی سفارش کرو گے تو اس میں تمہیں بھی فائدہ ملے گا، جو بھی اس کا فائدہ ہوگا آپ کو بھی اجر ملے گا، اور کوئی غلط سفارش کرے گا تو جہاں وہ شخص گنہگار ہوگا تو وہاں سفارشی بھی گنہگار ہوگا۔ تو ووٹ دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان اپنے ذاتی مفادات کے تحت دے، یا مالی مفادات کو مد نظر رکھے، یا تعلقات کو مد نظر رکھے، بلکہ ووٹ میرٹ کی بنیاد پہ دینا چاہیے۔ اپنی دیانتدارانہ رائے قائم کرنی چاہیے کہ اس وقت جتنے لوگ میرے سامنے موجود ہیں، میرے حلقے میں ہیں، تو میری نگاہ میں دیانتدارانہ طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہے ملک اور قوم کے لیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جتنے لوگ کھڑے ہیں وہ سارے مضر ہوں گے، تو اس میں چھوٹی برائی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی جانب سے یہ کوشش ہو کہ بڑی برائی وہ آگے نہ جانے پائے، بلکہ جو چھوٹی برائی ہے اس کا انتخاب ہو جائے۔ کسی بھی حالت میں ایک مسلمان کو اور ہمارے وطن کی شہریوں کو ووٹ ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی۔ علماء کرام نے ووٹ دینے کو لازم قرار دیا، اور ووٹ ضائع کرنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے چور ہیں تو چھوٹے چور کو ووٹ دیں تاکہ بڑے چور کا راستہ رکے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ باقی چور ہیں اور یہ دیانتدار شخص ہے تو پھر تو اس کو ووٹ دینا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جتنی بھی تحریری دستاویزات ہوتی ہیں، یا ووٹ ہے یا اور بھی مختلف شکلیں ہوں گی، یہ تمام گواہی کی زمرے میں آتی ہیں، اور وہاں بھی دینداری کو اور دیانتداری کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ تو فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ ایمان والو ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار رہو اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو۔ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ قسط کی بنیاد پہ، قسط انصاف کو کہتے ہیں، انصاف کی بنیاد پہ گواہی دینے والے بنو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، شنآن یہ دشمنی کو کہتے ہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، تمہیں آمادہ نہ کرے، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے، عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تم ناانصافی کرو۔ ایک قوم کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے تو دشمنی میں آ کر آپ کہیں اس کے ساتھ زیادتی نہ کر بیٹھیں۔ اسی صورت کے آغاز میں بھی یہ آیت گزر چکی ہے جہاں مسلمانوں کو یہ اعلیٰ اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں
کہ دشمن کے مقابلے میں بھی جب اترنا ہو میدان عمل میں یا دشمن کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہو تو اس میں بھی یہ مد نظر رہے کہ دشمن کے ساتھ کہیں زیادتی نہ ہونے پائے۔ جہاں اللہ نے اجازت دی ہے وہاں انسان کھل کر وار کرے، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے تو وہاں مسلمانوں کو کوئی ایسا اقدام اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے پہلے پچھلے رکوع میں وہ آیت گزری تھی اور اس کے پس منظر میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب مسلمانوں کو قریش مکہ نے عمرہ کرنے سے روکا تھا تو اس وقت بعض مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات آئی تھی کہ ہم بھی ان لوگوں کو حرم جانے سے روکے، ان کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ تعلیم دی کہ اگر انہوں نے آپ لوگوں کو روکا ہے تو آپ لوگ ان کو نہ روکیں، اگرچہ وہ مشرک ہیں لیکن چونکہ وہ آمین البیت الحرام ہیں کہ بیت اللہ الحرام کا ارادہ لے کر جا رہے ہیں، تو ان کے شرک کو مت دیکھو، ان کے اس نیک ارادے کو دیکھو اور ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ تو دشمن کے ساتھ بھی زیادتی کرنے کی اجازت قرآن کریم نے نہیں دی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو کتنا روشن خیال دیکھنا چاہتا ہے، یعنی مسلمان شدت پسند نہیں ہوتا بلکہ مسلمان ہر معاملے میں اعتدال سے کام لیتا ہے۔ روشن خیالی اسی کا نام ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دو۔ آج کل تو روشن خیالی اسی کا نام سمجھا جاتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ درست ہے، جو میری نگاہ سے دیکھو گے تو وہ روشن خیالی ہے، اگر اپنے قوانین پہ عمل کرو گے تو وہ روشن خیالی نہیں ہوگی، وہ شدت پسندی ہوگی۔ حالانکہ روشن خیالی تو اس چیز کا نام ہے کہ آدمی رواداری سے کام لے، ہر ایک کو برداشت کرے، ہر ایک کو اس کا حق دے، اور وہ تو قرآن کریم مسلمان کو سکھاتا ہے۔ اس مفہوم میں مسلمان سے بڑھ کر کون روشن خیال ہے؟ جو دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتا، دشمن کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کرتا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ناانصافی کرو۔ اعدلوا، انصاف سے کام لو، ہر معاملے میں عدل سے کام لو۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے ظلم سے بچاؤ، اپنے آپ کو ظلم سے بچانا، انصاف کی طرف لانا، اور عدل یہ تقوی کی طرف لے جانے والا سب سے بہترین راستہ ہے۔ اس لیے فرمایا ہوا اقرب للتقوی، کہ یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ انصاف سے کام لو کیونکہ یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ جب انسان ظلم سے بچے گا، اپنے آپ کو ظلم سے بچائے گا، تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی ڈالتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ یقیناً تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، لہم مغفرۃ، کہ ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور زبردست ثواب ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو مغفرت اور زبردست ثواب حاصل ہوگا۔ یعنی یہ جو عبدیت کے مختلف پہلو آپ کو بتائے جا رہے ہیں، چاہے اس کا تعلق آپ کے انفرادی زندگی سے ہے یا آپ کے اجتماعی زندگی سے ہے، جب اس پر آپ عمل پیرا ہوں گے تو پھر آخرت میں اجر عظیم ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے کہ عبادات کا تعلق صرف آخرت سے نہیں ہوتا، بلکہ عبادات کے مختلف مظاہر انسان کو دنیا میں بھی ملتے ہیں۔ آپ کو کھلی آنکھوں نظر آئیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ جو انسان کو ملتا ہے وہ قلبی سکون اور اطمینان ہوتا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اپنایا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ دوزخ کے باسی ہیں۔ پچھلی آیت میں احکامات پر عمل کرنے کا فائدہ بتلایا، عمل کرو گے تو آخرت میں اجر عظیم ہوگا، اور یہاں نافرمانی کرنے کا وبال بتلایا کہ نافرمانی کرو گے تو نقصان یہ ہے کہ پھر تمہیں جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر جو انعام فرمایا تھا اس کو یاد کرو۔ اذ ہم قوم، جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ تم پر دست درازی کریں، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے سے ان کے ہاتھ روک دیے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
اس آیت کے پس منظر میں مفسرین نے مختلف واقعات نقل کیے ہیں جس میں مسلمانوں کی جماعت کو، صحابہ کرام کو کسی وقت مشرکین نے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے ہاتھوں کو روک دیا اور مسلمانوں کو ان کی سازش کا شکار ہونے سے بچا لیا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی غزوے کے دوران عصفان کے مقام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ اب صحابہ نماز میں تھے تو نماز کے بعد مشرکین کو یہ حسرت ہوئی کہ مسلمان جب نماز میں تھے تو وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر تھے، تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس وقت ان پہ حملہ کر لیتے اور ہمیں کامیابی ہوتی، تو ہمیں اس طرح کرنا چاہیے تھا۔ تو پھر آپس میں یہ طے ہوا کہ انہوں نے پھر دوبارہ بھی پڑھنی ہے، تو انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ اب جب یہ اگلی نماز پڑھیں گے یعنی عصر کی نماز تو ہم ان پر یک بار کی حملہ کر دیں گے اور اس طریقے سے ان پہ قابو پا لیں گے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ان کی سازش کو اس طرح ناکام بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ الخوف کے احکام نازل ہوئے جو آپ پچھلی صورت میں پڑھ کے آئے ہیں۔ صلاۃ الخوف کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس میں چلنے پھرنے کی اجازت ہوتی ہے، ویسے تو نماز میں چلنے کی اجازت نہیں ہے لیکن صلاۃ الخوف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نرمی رکھی ہے۔ چنانچہ اس میں امام نماز پڑھاتا ہے اور ایک رکعت میں آدھی نماز میں آدھا لشکر شریک ہوتا ہے اور آدھا لشکر مورچوں پہ دشمن کا سامنا کرتا ہے۔ وہ جو جس نے ایک رکعت پڑھ لی وہ واپس مورچے پہ چلا جائے گا اور اگلا جو حصہ ہے جو پیچھے مورچوں پہ تھا وہ آ کے امام کے ساتھ شریک ہو جائے گا، وہ ایک رکعت پڑھ لے گا، امام 2 رکعتیں پڑھا کے یا نماز مکمل کر کے سلام پھیر لے گا تو یہ حصہ واپس چلا جائے گا اور وہ پہلا حصہ آ کے اپنی نماز بقیہ مکمل کرے گا، یہ مکمل کر کے پھر واپس چلا جائے گا اور جو دوسری رکعت میں یا نماز کے اگلے حصے میں امام کے ساتھ شریک ہوا تھا اب وہ آ کے اپنی بقیہ نماز پوری کر لے گا۔ تو اس میں آدھا لشکر نماز میں ہوتا ہے اور آدھا لشکر دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب مسلمانوں کی لشکر میں کوئی ایسی شخصیت ہو کہ مسلمان اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہے، یعنی سارا لشکر ایک ہی جماعت کرانا چاہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک صحابہ کے درمیان تھے تو صحابہ کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروائیں، تو اگر لشکر ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنا چاہے پھر یہ طریقہ ہے، اور اگر مختلف جماعتیں کروانا چاہے پھر ایک جماعت سے کام کروائے اور دوسری جماعت جو ہے وہ لشکر دشمن کے مقابلے پہ صف آ رہا ہو۔ تو اللہ نے پھر یہ احکام نازل کیے صلاۃ الخوف کے، اور عصر کی نماز پھر صحابہ نے اس طرح پڑھی کہ آدھے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے اور آدھے لوگ دشمن کے مقابلے میں صف آ رہا تھے، تو دشمن کو اپنی سازش پہ عمل کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ تو ایک واقعہ مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں یہ نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعے کا بھی اسی آیت کے ذیل میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کی دعوت کی اور انہوں نے سازش یہ کی کہ جب یہ حضرات تشریف لائیں گے تو ہم ان پہ حملہ کر دیں گے اور ان کے مقابلے میں ایک بڑی کامیابی حاصل کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سازش کو اس طرح ختم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت سے پہلے وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس دعوت پر تشریف نہیں لے کر گئے اور اس طرح اللہ نے یہود کی اس سازش کو ناکام بنایا۔ تو اس طرح مختلف واقعات ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دشمن نے جب مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کرنی چاہی تو اللہ نے اپنی رحمت سے کام لیتے ہوئے دشمنوں کے ہاتھ روک دیے اور مسلمانوں کو ان کی سازش سے محفوظ رکھا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی، اور وہ نعمت کیا ہے؟ اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں، یعنی تمہارے خلاف کوئی کارروائی کریں، سازش کر رہے تھے، تو اللہ نے نعمت کیسے کی؟ فکف ایدیہم عنکم، کہ اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ جل جلالہ پر بھروسہ رکھو، اللہ جل جلالہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس آیت سے ضمنی طور پر یہ بھی معلوم ہوا کہ پیچھے جو اللہ نے احکامات دیے، نماز کا حکم تھا
وضو کی ہدایت کے ذریعے کہ وضو کرو، تیمم کرو، نماز پڑھو، اور اس کے بعد اجتماعی معاملات کو درست رکھنے کا حکم دیا کہ اپنی گواہیوں کو درست کرو، اللہ جل جلالہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، عدل قائم کرو۔ تو جب انفرادی اور اجتماعی معاملات کو درست کرو گے تو پھر اللہ کی مدد اس طریقے سے اترے گی کہ اللہ تعالیٰ دشمن کی سازشوں سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات کو درست کرنا ہوگا، اور یہ صرف جنگی میدان ہی میں نہیں ہوتا، ہم میں سے ہر شخص مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ ایک طالب علم تعلیمی میدان میں مشکلات کا شکار ہوگا، کاروباری کو کاروبار میں مشکلات ہوں گی، ملازمت پیشہ کو ملازمت میں مشکلات ہوں گی۔ اب ان مشکلات سے نمٹنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، اور اللہ کی مدد اترنے کا یہی طریقہ ہے، یہی فارمولہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی معاملات کو درست کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو درست کرے گا۔ اپنا رویہ اللہ کے ساتھ بھی درست کرو، عبادات انجام دو، اور لوگوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات درست کرو۔ لین دین کے معاملات ہیں اور رویہ اخلاق کے معاملات ہیں، جب انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگی کے جو دونوں پہلو ہیں وہ درست ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرو، پھر اللہ جل جلالہ آپ کی مدد کرے گا، اور آپ کی زندگی کے جس شعبے میں بھی کوئی مشکل ہے پھر امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو حل کرے گا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں سے 12 نگران مقرر کیے تھے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نے نماز قائم کی، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کی، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے پیغمبروں پر تم ایمان لائے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور عزت سے ان کا ساتھ دیا، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض تم نے دیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو یقین جانو کہ میں تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور میں تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فمن کفر بعد ذلك منکم، پھر اس کے بعد بھی تم میں سے جو شخص کفر اختیار کرے گا، فقد ضل سواء السبیل، تو در حقیقت وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں سے اگلی چند آیات میں بنی اسرائیل کے جو دونوں جماعتیں ہیں، یہود اور عیسائی، ان کا ذکر ہوگا۔ پیچھے اللہ نے عقد کا ذکر کیا، عقد کی پاسداری کا بیان فرمایا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ تاریخ سے مثالیں دے کر ہمارے سامنے واضح فرمائیں گے کہ تاریخ میں جن لوگوں نے اپنے عقود کو توڑا، میثاق کا خیال نہیں رکھا، تو ان کا جو انجام ہوا تمہیں ڈرنا چاہیے کہ اگر تم بھی عقد کی خلاف ورزی کرو گے، اس کی پاسداری نہیں کرو گے، تو کہیں تمہارا بھی وہی انجام نہ ہو جائے۔ تو عقد کی پاسداری کی اہمیت کو بیان کرنے ہی کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی اب یہاں سے یہود اور عیسائیوں کی مثال ہمارے سامنے بیان فرمائیں گے۔ پچھلی آیت میں بھی جو 2 واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ان میں سے ایک واقعہ یہود کا ہے، تو اگر اس یہود والے واقعے کو لیا جائے تو یہ آیت پچھلی آیت سے بھی مناسبت رکھتی ہے کہ وہیں سے اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے ذکر کا آغاز فرمایا کہ جن یہودیوں نے عقود کی خلاف ورزی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف سازشیں کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نیست و نابود کیا جیسے ان کے آباء و اجداد کو نیست و نابود کیا تھا۔ اب یہاں ان کے آباء و اجداد کا ذکر ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں اور عیسائیوں کے آباء و اجداد تھے، انہوں نے چونکہ معاہدات کو توڑا، میثاق کو توڑا، پیغمبر کے تعلیمات پر کان نہ دھرے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔
قرآن کریم میں مختلف مقامات میں بالخصوص سورہ بقرہ میں ان معاہدات کا ذکر ہے، ان میثاقوں کا ذکر ہے جو اللہ نے یہود سے لیے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبذی القربى والیتامى والمساکین، آگے ایک تفصیلی فہرست ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے حقوق تلف نہ کرو۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ یا تو دین کے احکام پہ عمل کرو، تورات پہ عمل کرو، خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو قوت کے ساتھ پکڑو، واذکروا ما فیہ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو۔ اور اگر تورات پہ عمل نہیں کرو گے تو یہ کوہ طور تمہارے اوپر معلق ہے، تمہارے سروں پہ گرا دیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے یہود کے ساتھ جو میثاق ہوئے تھے ان کا ذکر کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ میثاق موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہوئے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے، ان کے واسطے سے یہود نے اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے تھے، میثاق کیے تھے، اور پھر بعد میں ان کو توڑ ڈالا۔ تو یہاں اللہ اسی کا ذکر کر رہا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 نقیب بھیجے تھے۔ نقیب نقب سے نکلا ہے، نقب سوراخ کرنے کو کہتے ہیں، نقیب لغت میں کوریدنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں نقیب اس شخص کو کہتے ہیں جو قوم کا نگران ہوتا ہے۔ قوم کی نگرانی کے لیے جن لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے اس کو نقیب بھی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نگران مقرر کیا جس کو نقیب کا نام دیا گیا۔ تو یہاں ان کے 12 نقیبوں کا ذکر ہے کہ چونکہ قبیلے 12 تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نقیب بھی 12 مقرر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تھے تو ہجرت فرمانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کچھ نقیب مقرر فرمائے تھے، اور یہ نقیب مقرر فرمانے کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت عملی طور پر مدینہ منورہ میں شروع ہو چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی مکہ میں ہیں، لیکن آپ کی نیابت میں وہ نقیب وہاں کے معاملات چلا رہے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بھی 12 نقیب مقرر کیے تھے۔ انصار کے 2 مشہور قبیلے تھے مدینہ میں، اوس اور خزرج۔ خزرج چونکہ بڑا قبیلہ تھا تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 نقیب مقرر کیے، اور اوس چھوٹا قبیلہ تھا تو اس میں 3 نقیب مقرر کیے۔ تو اس طریقے سے 12 نقیب مقرر فرمائے تھے، اور وہی نقیب اپنے لوگوں کی، اپنے رعایا کی خبرگیری بھی کرتے تھے، ان میں دینی تعلیم و تعلم کا کام بھی انجام دیتے تھے۔ تو بہرحال یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں جو نقیب مقرر کیے تھے ان کا ذکر ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ بھی لیا، اب اس وعدے کو وہ پورا کرتے ہیں یا نہیں، دینی احکام پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں، ان کو جانچنے کے لیے کچھ نقیب بھی تھے جو موسیٰ علیہ السلام نے مقرر کیے تھے اللہ کے حکم سے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا، اس وعدے کی نگرانی کے لیے یہ نقیب ہیں، یہ تمہاری دینی تعلیم اور تعلم کی نگرانی سر انجام دیں گے، اور تم جب تک میرے احکامات پر عمل پیرا رہو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ اگر غور کریں تو اللہ کی جانب سے معیت کی یقین دہانی کروانا بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی محلے کا SHO کسی شخص کو کہہ دے کہ فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، تو وہ شخص کتنا اطمینان محسوس کرے گا، حالانکہ SHO بیچارے کی کیا اوقات ہوتی، لیکن وہ آدمی اس کی گردن میں سریا آ جائے گا، وہ اتراتا پھرے گا کہ تھانے کا SHO میرے ساتھ ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے جائیے، جتنا بڑا عہدیدار کسی کے سر پہ ہاتھ رکھے گا تو اتنا ہی وہ خوش ہوگا، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جو کہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کا اقتدار کامل ہے، اس کی معیت، اس کا ساتھ حاصل ہو رہا ہے، اس کا طریقہ کار بتلایا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ معاہدے کی پاسداری کرو تو وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا جب وہ جا رہے تھے اور آگے سمندر آ گیا تھا، قوم کے لوگ پریشان ہو گئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان ربی معی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، وہ ہمیں مشکلات سے نکالے گا۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے غار ثور میں فرمایا تھا، جب مشرکین کے قدم نظر آنے لگ گئے تھے غار کے باہر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معیت ہمیشہ سے مسلمانوں کو شامل ہے، مسلمانوں کو حاصل رہی ہے، بشرطے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، وآمنتم برسلی، اور میرے پیغمبروں پر تم ایمان لائے، وعزرتموہم، اور عزت سے ان کا ساتھ دیا، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو تم قرض حسنہ دیتے رہے، تو پھر میں تمہیں یہ انعام دوں گا کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ اب یہاں اللہ نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا، اگر تم نے نماز قائم کی۔ قرآن کریم میں جہاں بھی نماز کا حکم ہے، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، نماز ادا کرنے کا حکم نہیں ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز کے تقاضے ہیں وہ بھی انجام دیے جائیں، ان کو بھی پورا کیا جائے، اور نماز اسی طریقے سے پڑھی جائے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، کہ جیسے ہی اذان ہو تو ایک مومن کا رابطہ دنیا کی ہر چیز سے کٹ جائے اور اللہ کے ساتھ جڑ جائے، وہ وضو کر کے مسجد کی جانب متوجہ ہو جائے اور وہاں جا کر مستحبات اور سنتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز پڑھے، نماز کی ادائیگی اس طرح کرے۔ اور جب اس طریقے سے نماز کی ادائیگی کرے گا تو وہ نماز اسے فائدہ دے گی، نماز کے جو فوائد ہیں وہ اسے حاصل ہوں گے۔ نماز کے فوائد کیا ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آپ کو فحاشی اور بے حیائی سے بچاتی ہے، یہ قرآن کریم کا اعلان ہے، اس کی صداقت میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے؟ اب اگر کسی شخص کی نماز اسے بے حیائی سے نہیں روکتی، کسی شخص کی نماز اسے جھوٹ سے نہیں روکتی، تو اللہ نے تو سچ کہا ہے کہ نماز ان چیزوں سے روکتی ہے، مسئلہ پھر ہماری نماز میں ہوگا۔ ہمیں اپنی نماز پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ میں نمازی بھی ہوں اور میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں نمازی بھی ہوں اور مجھ سے فحاشی کا بھی ارتکاب ہوتا ہے، تو میری نماز میں کہیں گڑبڑ ہے، مجھے اپنی نماز پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ اس چیز کا بھی جواب ہے جو عام طور پر لوگ کہا کرتے ہیں کہ فلاں نمازی بھی ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے۔ بھائی اللہ نے تو سچ کہا ہے کہ نماز فحاشی سے روکتی ہے، اب اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز میں کہیں گڑبڑ ہے۔ جیسے طالب علم پاس ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی طالب علم فیل ہو جائے تو اس میں تعلیم کا تو نقصان نہیں ہے، اس کے تو قصور نہیں ہے، اس طالب علم کا اپنا مسئلہ ہے، اس نے صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے۔ تو جب اس طریقے سے نماز کی ادائیگی ہوگی تو وہ نماز پھر انسان کو فائدہ دیتی۔ اور دوسرا قدم یہ اٹھانا ہے کہ نماز کے ماحول کو قائم کرنے میں اپنی جد و جہد صرف کرنی ہے، عملی طور پر کوشش کرنی ہے۔ ہمارے ذمے صرف اپنی نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ اقامت صلاۃ ہے نا، کہ نماز کا ماحول قائم کرنا ہے۔ ایک والد اگر صرف خود نماز پڑھ لے، اس کے بچے نہ پڑھے، تو وہ اللہ کے ہاں کبھی بھی بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کے حجرے کے پاس سے گزرتے ہوئے انہیں آواز دیتے تھے کہ اے اہل بیت اٹھو، نماز قائم کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت جا کے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو جگایا، پھر واپس تشریف لائے، اور پھر چونکہ وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی، جیسے آدمی اٹھتا ہے وضو کرتا ہے تو کوئی آوازیں آتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں خاموشی کا احساس ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے اور پھر جا کے حجرے میں سیدنا علی اور حضرت فاطمہ کو تلقین فرمائی کہ تہجد پڑھو، قیام اللیل کا اہتمام کرو۔ یہ سنت چھوڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو کس طریقے سے نماز کی طرف راغب کرنا ہے۔ اب ہمارے بہت سارے مسائل میں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں صف اول میں پہنچ گیا، میرا فرض ادا ہو، میری بیوی بچوں نے پڑھی یا نہیں پڑھی میری بلا سے، مجھے کوئی فکر نہیں۔ تو یہ والدین کا جو فرض ہے وہ صرف اپنی نماز سے پورا نہیں ہوتا، پھر تو اللہ کہہ دیتا نماز ادا کر لو،
اللہ نے یہ تو نہیں کہا ادا کرو، کہا قائم کرو، اور قائم اسی وقت ہوگی جب آپ نماز کے ماحول کو پیدا کرنے میں اپنی جد و جہد تو صرف کریں۔ اور ماحول کیسے پیدا ہوگا؟ گھر سے آغاز ہوتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو تلقین کریں، ان کو نماز کی طرف لائیں، اور پھر اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، یعنی انسان چلتا پھرتا دین کی تبلیغ کرنے والا شخص بن جائے، ایسا مسلمان شریعت کی نگاہ میں مطلوب ہے۔ اور اسی کی وصیت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلغوا عنی ولو کان آیہ، مجھ سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ صرف میری ذاتی عبادات یہ میری باز پرس کے لیے اور مواخذے سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک میں معاشرے میں اصلاح کرنے کے اپنے فرائض کو انجام نہیں دوں گا۔ اور ہم میں سے ہر شخص اس کا مکلف ہے، یہ صرف مذہبی طبقے کا کام نہیں ہے، ہر شخص مذہبی طبقہ ہے، جو بھی کلمہ گو ہے وہ مذہبی طبقہ ہے، وہ اپنے آپ کو اس کا مکلف سمجھے کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے اس کا پابند کیا ہے کہ میں نماز کو قائم کرنے والا بنوں، نماز کا ماحول پیدا کروں۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ نماز کا ماحول حکمت سے پیدا ہوتا ہے، وہ شدت پسندی سے نہیں پیدا ہوتا کہ آپ جا کے مار دھاڑ شروع کر دیں یا سختی شروع کر دیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دو باتوں کی اللہ نے تلقین کی ہے کہ اللہ کے دین کی طرف بلاؤ۔ کیسے؟ نمبر ایک حکمت کے ساتھ، نمبر دو موعظۃ حسنہ کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ۔ اب یہ دونوں چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ایک اچھی گفتگو معلوم ہونی چاہیے۔ اچھی گفتگو کیسے ہوگی؟ کہ ہمیں نماز کے فوائد کے بارے میں کچھ باتیں یاد ہوں، کچھ احادیث یاد ہوں، نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کے بارے میں کچھ واقعات یاد ہوں، کچھ آیات ہمارے علم میں ہوں، تاکہ ہم اگلے کے سامنے بیان کر سکیں۔ اچھی موعظت کے ساتھ ہم اس کو نماز کی طرف لائیں۔ اور اور موعظت حسنہ سے پہلے حکمت، یعنی کون سی بات کہاں کرنی ہے، کس موقع پر کرنی ہے، کس بندے سے کیسی بات کرنی ہے۔ بیٹے کو آپ حکم دے سکتے ہیں، دوست کو آپ حکم نہیں دے سکتے۔ ہمارے ہاں پھر اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ کیسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب دین کی طرف آتا ہے تو اسے ساری دنیا گمراہ لگنے لگتی ہے، وہ پھر فتوے لگانے لگ جاتا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں یہی ماحول ہوتا ہے، نتیجتاً وہ دوسرا آدمی دین سے اور دور ہو جائے۔ تو یہ خود ہمارا اپنا طرز عمل ہوتا ہے کہ ہم دین کو سمجھتے نہیں ہیں اور جا کر بس سر سے اتارنے والا کام کرتے ہیں۔ تو کس بندے سے کیا بات کرنی ہے، کس موقع پر کرنی ہے، وہ کس حالت میں ہے، اس کو دیکھ کر اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر پھر انسان جب گفتگو کرتا ہے تو وہ اپنے اندر اثر بھی رکھتی ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا کہ نماز کا ماحول قائم کرنا ہے، لیکن حکمت اور موعظت حسنہ کے ساتھ جد و جہد کرنی ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں نماز کا ماحول قائم ہو جائے۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نماز آپ کے بدنی طور پر، روحانی طور پر آپ سے میل کچیل کو دور کرے گی، آپ کو اللہ کے قریب لے کر جائے گی، اور زکوٰۃ مالی طور پر آپ سے میل کچیل کو دور کرے گی۔ انسان کے اندر جو بخل کی برائی ہوتی ہے، بخل سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں، تو بخل کی بیماری کا علاج زکوٰۃ کے ذریعے ہوتا ہے، صدقات کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو بدنی عبادات کا بھی ذکر کیا اور مالی عبادات کا بھی ذکر کیا کہ بدنی عبادات بھی انجام دو اور مالی عبادات بھی انجام دو۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور اگر تم میرے پیغمبروں پہ ایمان لائے۔ اب ایمان کا ذکر بعد میں ہے اور نماز اور زکوٰۃ کا ذکر پہلے ہے، حالانکہ ایمان کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا، نماز کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس اسلوب کے ذریعے اللہ جل جلالہ ایمان کی اہمیت کو بیان فرما رہا ہے کہ تمہاری نمازیں، تمہاری مالی عبادات اس وقت کارآمد ہوں گی جب تم ایمان کی حالت میں کرو گے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو نمازیں پڑھتے جاؤ، زکوٰۃیں ادا کیے جاؤ، تمہاری ان عبادات کی اللہ کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص رفاہی کام کرتا ہے، وہ جتنے بھی رفاہی کام کر لے، لیکن اگر وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا، تو اس کے ان رفاہی کاموں کا اللہ کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں ہے۔ اس کو جو کچھ فائدہ ملنا ہے اللہ دنیا ہی میں دے دے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ آخرت میں اجر و ثواب صرف اور صرف ایمان والوں کا ہے۔ اللہ نے یہ ایک معیار مقرر کیا ہے کہ عمل کا نتیجہ اس وقت ملے گا جب وہ ایمان کے ساتھ ہوگا۔ ایمان کے بغیر
اگر کوئی شخص بڑے سے بڑا عمل کر لے تو دنیا والوں کی نگاہ میں وہ جتنا بھی بڑا ہو، اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ وہ معیار کے بغیر ہے، ایمان کے بغیر ہے۔ تو فرمایا نماز اور تمہاری زکوٰۃ اس وقت فائدہ مند ہے جب تم ایمان لاؤ گے۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے پیغمبروں پر ایمان لائے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، عزت سے ان کا ساتھ دیا، یعنی ان کو مضبوط کیا۔ پیغمبروں کی عزت سے ساتھ دینے کا مطلب کہ ان کے پیغام کو لے کر آگے بڑھایا، اس کے پیغام میں اپنا وزن ڈالا، اپنی جو کوشش ہے اس کے ذریعے پیغمبروں کے پیغام میں قوت پیدا کی، اس کو آگے بڑھایا۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض دیا۔ قرض حسنہ ویسے اس قرض کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی مفاد کے امید کے دیا جائے، کہ اگر کوئی شخص سود پہ قرض دیتا ہے تو وہ قرض حسنہ نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص مفاد کے بغیر کسی کو قرض دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ قرض حسنہ کہلاتا ہے۔ یہاں اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی مالی خدمت کرو۔ پیچھے زکوٰۃ میں اس صدقے کا بیان تھا جو فرض ہے، یعنی جو آپ کے مال پر اللہ نے فرض قرار دی، جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، تو اس کا بیان تھا۔ اب یہاں پہ نفلی صدقے کا بیان، تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو شخص نماز بھی قائم کرے، مالی عبادات بھی انجام دے، فرائض کے درجے میں بھی اور نوافل کے درجے میں بھی، اور یہ عبادات ایمان کے ساتھ انجام دے اور پیغمبروں کے پیغام کو اس نے آگے بڑھایا ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ انعام دے گا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اب اس کے بعد بھی تم میں سے جو شخص کفر کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو در حقیقت وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ سیدھے راستے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ نے جو راستہ تجویز فرمایا ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان کے معاملات بہت پیچیدہ ہیں، انسان کے اندر بہت ساری خواہشات جنم لیتی ہیں، مثبت خواہشات بھی ہیں، منفی خواہشات بھی ہیں، مختلف قسم کے جذبات ہیں اس کے، اور پھر مختلف افراد سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، مختلف قسم کے ماحول میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، اور یہ تمام چیزیں مل کر ایسی پیچیدگی پیدا کر دیتی ہیں کہ انسان خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میرے لیے کون سا راستہ مفید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کی اس مشکل کو حل کیا ہے کہ اس کے لیے خود ہی راستہ تجویز فرمایا کہ تمہارے لیے یہ راستہ سیدھا ہے، اور اگر اس سے ہٹو گے تو وہ راستہ سیدھا جہنم جاتا ہے۔ تو جو شخص اس تفصیل پہ عمل کرے کہ مالی عبادات بھی انجام دے، بدنی عبادات بھی انجام دے ایمان کے ساتھ، پھر تو یہ سیدھے راستے پر ہے۔ لیکن جو اس سے ہٹ گیا تو ہٹے ہوئے تمام راستے وہ جہنم کے راستے ہیں، وہ جہنم کی طرف لے جانے والے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پھر یہ ان کی عہد شکنی ہی تو تھی، لعناہم، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ باتوں کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں، ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ بھلا چکے ہیں، ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم الا قلیلا منہم، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر تمہیں آئے دن ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، فاعف عنہم واصفح، لہٰذا انہیں معاف کیجئے اور درگزر سے کام لیجئے، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پچھلی آیت میں یہ اہل کتاب کے میثاق کا ذکر تھا، اب یہاں اس میثاق کو توڑنے کا بیان ہے کہ چونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا گیا اپنا ہر وعدہ توڑا، تو اس کے سزا کے طور پر اللہ نے ان کو اپنی لعنت کا مستحق بنایا۔ لعنت کا مطلب ہے رحمت سے دور کرنا، اللہ جل جلالہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کیا۔ اور جو شخص
اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے، تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ دل سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پھر نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، جس کو اللہ نے ایک جگہ یوں بھی بیان کیا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ میں یہاں پھر وہی بات عرض کر دوں کہ دلوں کی نرمی اللہ کے ذکر میں ہوتی ہے۔ انسان کا کارآمد دل وہی ہے جس میں نرمی ہوتی ہے۔ نرم دل وہ اللہ کے احکامات کو قبول کرتا ہے، اس میں نیکی اور برائی کی تمیز ہوتی ہے، اور نرم دل ہی کو توفیق ہوتی ہے کہ اس کی آنکھ سے کوئی قطرہ ٹپک جائے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اور اگر کسی کا دل سخت ہو جائے تو سختی دل میں آتے آتے پھر وہ مرحلہ آ جاتا ہے جب اس میں نیکی اور برائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ نے یہود کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں کو اللہ نے سخت کر دیے، اور کتنا سخت دل ہے کہ انہیں یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل ہیں، برحق ہیں۔ یہود کو تو یقین تھا، قریش مکہ کو تو علم نہیں تھا، یہود کو تو علم تھا، لیکن دل اتنے سخت تھے کہ پتہ ہے کہ یہ نبی برحق ہیں، اس کے باوجود ایمان نہیں لا رہے۔ جب ایک موقع پہ عیسائی مباہلے کے لیے آئے تھے تو خود ان کے آپس میں پھوٹ پڑ گئی تھی، ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ تمہیں پتہ تو ہے یہ نبی مرسل ہیں، اور نبی مرسل کے ساتھ مباہلے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی تباہی کو دعوت دینا، لہٰذا اپنی راہ پکڑو، مباہلہ مت کرو، اگر ایمان نہیں لانا مت لاؤ، لیکن کم از کم ان کے مقابلے میں تو مت آؤ، مباہلہ تو نہ کرو، ان کے مقابلے میں تمہاری بد دعا کی کیا حیثیت ہے۔ تو جب انہیں معلوم تھا کہ یہ نبی مرسل ہیں، اس کے باوجود ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ ان کے دل کی سختی تھی، جو اللہ یہاں بیان کر رہا ہے۔ تو دل پر محنت کرنا یہی انسان کی اصل محنت ہے، کہ وہ اپنے دل پہ محنت کرے کہ اس میں نرمی آئے، اس میں اللہ جل جلالہ کے احکامات کو قبول کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو۔ یہ جو ہمارے جتنے مسائل ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، اور نیک کاموں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دلوں پر محنت نہیں ہے۔ اور دل پر محنت کیسے ہوگی؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ دل کی غذا اللہ کا ذکر ہے، کہ جب اس پر کلمہ طیبہ کی چوٹ پڑتی ہے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں جب دل پہ لگتی ہیں، تو پھر جا کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ یہ خانقاہوں میں آپ دیکھتے ہیں آج کل تو صحیح خانقاہیں بھی خال خال ملتی ہیں، قدیم زمانوں میں جو خانقاہیں ہوتی تھیں اور آج کل بھی کچھ نہ کچھ ہیں، وہاں پہ جو ہزاروں کی تعداد میں ذکر اللہ کروایا جاتا ہے، ایک مرید سے، ایک آنے والے سے ہزار کی لاکھ کی تعداد میں کلمہ طیبہ کا ورد کروایا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے، یعنی یہ غذا ہوتی ہے، یہ سبب ہوتا ہے کہ اس سبب کے ذریعے، اس غذا کے ذریعے اس کے دل کو نرم کیا جاتا ہے، اور جب دل میں نرمی آ جائے، اس کے اوپر سے غلاف ہٹ جائے، اس کی سختی ختم ہو جائے، پھر اس کا دل تلاوت میں بھی لگتا ہے، پھر اس کا دل نیک کاموں میں بھی لگے گا، اور غلط کاموں سے دور بھاگے گا۔ تو ہمارا یہ جتنے مسائل ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دل پہ محنت نہیں ہے۔ تو کم از کم پہلا قدم ہمیں اٹھانا چاہیے، اور اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ فجر کی نماز پڑھیں گے، اور فجر کی نماز کے بعد کسی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے اللہ جل جلالہ کا ذکر اس طریقے سے کریں کہ آپ کے دل و دماغ میں کوئی اور خیال نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کا خیال ہو۔ شروع میں خیال کو مرکوز کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آدمی مشق کرتا ہے، آہستہ آہستہ اس میدان میں آگے بڑھتا ہے، پھر اس کے خیالات مرکوز ہوتے ہیں۔ یہ مراقبہ اسی چیز کا نام ہے نا۔ مراقبے میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک شخص مراقبہ کرنے بیٹھتا ہے تو وہ اپنے خیالات کا ارتکاز کر لیتا ہے، کہ اس کے خیالات اللہ جل جلالہ کی ذات پر مرکوز ہو جاتے ہیں، اور وہ 10 منٹ کے لیے یا جتنا بھی وقت وہ مراقبے میں رہتا ہے، وہ دنیا کی کسی چیز کو اپنے ذہن میں نہیں لاتا۔ انسان کے اندر اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، وہ اپنے خیالات پر بھی قابو پا سکتا ہے، ان میں ارتکاز لا سکتا ہے، لیکن اس میں وقت لگتا ہے، آدمی آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، اور انہی چیزوں سے انسان کے دل میں، زندگی میں تبدیلی آتی ہے، اور اس کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے، اضطراب ختم ہوتا ہے۔ تو یہود کی بھی بنیادی بیماری اللہ نے یہاں بیان کی کہ ان کے دل سخت تھے، اور ہمارا بھی وہی مسئلہ ہے۔ بس یہ ہے کہ چونکہ ہم ظاہری حد تک نماز پڑھتے ہیں، کچھ نہ کچھ دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دلوں کی سختی کا وہ عالم اللہ کا فضل نہیں ہے جو یہود کا تھا، لیکن دلوں میں سختی بہرحال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سنتے ہیں اثر نہیں ہوتا،
قرآن کریم نے تو مومنین کی صفت یہ بیان کی، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ ہمارے سامنے اللہ کا نام کوئی لیتا رہے، دل پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ کوئی چوٹ پڑتی ہے؟ کوئی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ دلوں میں سختی ہے، نرمی نہیں ہے۔ اور جب یہ صورتحال ختم ہو جاتی ہے، پھر جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اسے لطف آتا ہے، پھر انسان کو مرتے ہوئے بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہماری مجبوری بھی ہے کہ کم از کم اس تعلق کی وجہ سے پھر دنیا سے جاتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ انسان اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوتا ہے۔ حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو وہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ اب ہماری ملاقات حبیب سے ہوگی، ان کے دوستوں سے ہوگی۔ تو جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ہنسی خوشی دنیا سے جاتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ ان کے وجعلنا قلوبہم قاسیہ، کہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنایا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا تھا کہ ان کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں آ گئی تھیں۔ ایک بیماری یہ تھی کہ وہ تورات میں اللہ کے کلام میں تحریف کرتے تھے۔ تحریف دو طریقوں سے ہوتی ہے، ایک لفظی تحریف اور ایک معنوی تحریف۔ لفظی تحریف یہ ہے کہ لفظوں میں تبدیلی کر دو، جیسے یہود نے کیا تھا کہ تورات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو نکال دیا تھا، رجم کی سزا کو چھپایا تھا، یہ لفظی تحریف ہے۔ معنوی تحریف بھی کرتے تھے کہ اپنے منمانی تعبیرات اللہ کے احکام کو پہناتے تھے کہ اللہ کا ایک حکم ہے اور وہ اس میں تبدیلی کر کے اس کی تعبیر کو تبدیل کر کے اپنے منمانے مطلب کے مطابق لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ تو اللہ کے کلام میں لفظی طور پر بھی تبدیلی کی اور معنوی طور پر بھی تبدیلی کی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ باتوں کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں۔ یحرفون تحریف سے نکلا ہے، یعنی وہ تحریف کرتے ہیں کلمات میں اللہ کے کلام، لفظی بھی اور معنوی بھی۔ وَنَسُوا، اور بھلائے بیٹھے ہیں، حظًا، ایک بڑا حصہ، مما ذکروا بہ، اس کا جس کی ان کو نصیحت کی گئی، یعنی جو انہیں نصیحت کی گئی ہے، جو انہیں احکام دیے گئے ہیں، ان احکامات کا بڑا حصہ وہ بھلا کے بیٹھے۔ اور یہی بیماریاں مسلمانوں کے اندر بھی ہیں۔ لفظی تحریف سے قرآن کریم محفوظ ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے الفاظ کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ البتہ معنوی طور پر لوگوں نے تحریفیں کی ہیں، مختلف طریقوں سے قرآن کریم کے مطلب کو اور معنی کو بگاڑنے کی کوششیں ہر زمانے میں ہوئی ہیں اور ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے مطالب اور مفاہیم کی اس طریقے سے حفاظت فرمائی کہ مفسرین کے ایک بڑے طبقے کو ہر زمانے میں اللہ نے پیدا کیا جو قرآن کریم کے مطلب اور مفہوم کو درست انداز سے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ، اور آپ مسلسل مطلع ہوتے رہیں گے، عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ان کی کسی نہ کسی خیانت کا۔ چنانچہ یہود کی خیانتیں جو پہلے وہ کرتے تھے، ان کے آباء و اجداد کرتے تھے، وہ بھی قرآن کریم نے بیان کی، اور کچھ یہود کی جو وقتی خیانتیں ہوتی تھیں وہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیتا تھا۔ جیسے بنو نذیر نے ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر العیاذ باللہ اوپر سے چکی کا پاٹ گرایا جائے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فوری طور پر اٹھ کر آ گئے۔ تو اس قسم کی جو خیانتیں تھیں یہود کی، وہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو بتاتا رہتا تھا۔ اس کا ذکر ہے کہ آئے دن آپ کو ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہے گا، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے کچھ لوگوں کے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام تھے جو مسلمان ہوئے، یعنی یہود کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہوئے، باقی یہ خائن ہیں اور ان کی خیانتیں آپ کو وقتاً فوقتاً پتہ چلتی رہیں گی۔ فاعف عنہم، لہٰذا آپ ان سے درگزر سے کام لیں، یعنی خیانتیں تو پتہ چلتی رہیں گی، لیکن چونکہ ابھی تک مجموعی طور پر ان کے خلاف کارروائی کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، لہٰذا آپ ان کو معاف کیجئے اور ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیجئے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به، اور جن لوگوں نے کہا تھا انا نصارى کہ ہم نصرانی ہیں، اخذنا میثاقهم، ان سے ہم نے عہد لیا تھا، فنسوا حظا
مما ذکروا بہ، پھر جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے، فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، چنانچہ ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض پیدا کر دیا، وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، اور اللہ انہیں عنقریب بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، کیا کچھ کرتے رہے۔ پچھلی آیت میں اہل کتاب کے ایک طبقے کا ذکر تھا، یہود کا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ اس آیت میں اہل کتاب کے دوسرے طبقے کا، دوسری جماعت کا ذکر ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا تھے، جنہیں عیسائی کہا جاتا ہے۔ یہاں قرآن کریم نے انہیں نصارہ کہا ہے۔ اب نصارہ انہیں کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں دو آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جس بستی میں ہوئی تھی اس کا نام ناصرہ ہے، تو اس نسبت سے انہیں نصرانی، نصارہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک رائے یہ ہے جو عام طور پر جمہور مفسرین کی ہے کہ قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا من انصاری الی اللہ، کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے معاملے میں میری نصرت کرے، تو انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، کہ ہم ہیں اس معاملے میں آپ کی مدد کرنے والے۔ تو چونکہ انہوں نے نصرت کا وعدہ کیا تھا اور نصارہ بھی نصرت سے نکلا ہے، تو اس وجہ سے انہیں نصارہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا نصارہ کا معنی نصرت کرنے والے، انہوں نے چونکہ وہاں وعدہ کیا تھا کہ ہم مدد کریں گے، ہم اللہ کے احکامات کو آگے پھیلائیں گے اور خود بھی اس پہ عمل کریں گے، تو اس وجہ سے انہیں نصارہ کہا گیا۔ تو یہاں قرآن کریم نے انہیں نصارہ کے نام سے پکارا ہے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصرانی ہیں، ان سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا، لیکن انہوں نے بھی کیا کیا، اپنا وعدہ توڑ دیا، جیسے یہودیوں نے توڑا تھا۔ فَأَغْرَيْنَا فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، جو انہیں تعلیمات دی گئی تھی، اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ پھر بطور سزا کے ہم نے کیا کیا، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے قیامت تک کے لیے، یعنی ہمیشہ کے لیے، دیر تک کے لیے ان کے درمیان بغض اور عداوت کو پیدا کر دی۔ چنانچہ عیسائیوں کے درمیان مختلف فرقے ہیں، جیسے مسلمانوں کے درمیان فرقے ہیں، عیسائیوں کے اندر بھی فرقے ہیں، پروٹیسٹنٹ ہیں، کیتھولک ہیں، یہ دو ان کے مشہور چرچ ہیں، گرجے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ فرقے ان کے پرانے ہیں، ایک غالباً نستوری نام کا فرقہ تھا، ایک ملکانی تھا، اور ایک یعقوبی نام کا فرقہ تھا۔ کچھ لوگ ان کے وہ ہیں جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عین اللہ کہتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو تین خداؤں کے قائل ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کے مختلف عقائد ہیں، مختلف فلسفے ہیں، اور اس بنیاد پر ان کے مختلف فرقے ہیں، اور آپس میں مذہبی اختلافات کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہر زمانے میں ان کے درمیان ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ چونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ توڑا، تو بطور سزا کے اللہ نے ان کے درمیان اختلافات کو پیدا کر دیا، بغض کو پیدا کر دی۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ انہیں عنقریب بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے، یعنی عنقریب انہیں پتہ لگ جائے گا کہ ان کے اعمال کیا تھے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجهم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الى صراط مستقیم۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو کہ کتاب کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم چھپایا کرتے ہو، ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے اور ایک ایسی کتاب جو حق کو واضح کر دینے والی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ گزشتہ آیات میں
اہل کتاب کے نقض میثاق کا بیان تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ جل جلالہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو توڑا۔ تو یہود کو جو مدینہ میں آباد تھے انہیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے اس آیت کے ذریعے کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد نے تو یہ کام کیے تھے اور انہیں بھگتنے بھی پڑے تھے، تم اس راستے پر نہ چلو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ جو پیغمبر تمہاری طرف آئے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے احکامات پہ عمل کرو، اور جو کتاب وہ تمہارے پاس لے کر آئے ہیں اس کتاب پہ عمل کرو۔ تمہیں فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے گا اور تمہیں اس کتاب کے ذریعے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے گا، اور تمہیں اللہ جل جلالہ سیدھے راستے کی طرف بھی رہنمائی کی توفیق دے گا۔ تو یہ تمہیں فوائد حاصل ہوں گے بشرطے کہ تم قرآن کریم کی اتباع کرو۔ تو فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ پیچھے اللہ نے 2 آیات میں یہود اور عیسائیوں کا الگ الگ ذکر کیا، اب یہاں ان سے اجتماعی طور پر خطاب ہے کہ اے اہل کتاب، یعنی اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، چاہے وہ تورات والے ہیں یہودی اور چاہے انجیل والے ہیں عیسائی۔ قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ چکے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یبین لکم، وہ بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے، کثیراً بہت ساری وہ چیزیں، مما کنتم تخفون، جو کہ تم چھپایا کرتے ہو۔ یہود چونکہ بہت ساری باتیں چھپاتے تھے، تو جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ انہوں نے وہ تمام باتیں نکال لی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی سے متعلق تھی، جو آپ کے صحابہ کرام کی پیشن گوئیاں تھیں کہ صحابہ کرام کتنے ہوں گے، کیسے ہوں گے، یہ تمام چیزیں انہوں نے نکال دی تھی، رجم کی سزا چھپائی تھی، تو یہ چیزیں وہ چھپاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو واضح فرمایا کہ تم یہ باتیں چھپا رہے ہو حالانکہ یہ تمہاری کتاب میں ہیں۔ اب باتیں وہ بہت ساری چھپاتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے ان کی تمام چھپائی ہوئی باتوں کو واضح نہیں فرمایا، بلکہ صرف انہی باتوں کو ظاہر فرمایا جن کو ظاہر کرنے سے کوئی مصلحت متعلق تھی، کوئی فائدہ پیش نظر تھا۔ باقی جن کو ظاہر کرنے سے کوئی وقتی فائدہ متعلق نہیں تھا، تو ان کو ظاہر کرنے میں چونکہ صرف یہود کی تذلیل ہی ہونی تھی، ان کی تضحیق ہونی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو ظاہر نہیں فرمایا۔ تو فرمایا کہ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ پیغمبر بہت ساری ان باتوں کو بیان فرماتے ہیں، ظاہر فرماتے ہیں جو تم چھپاتے ہو، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتوں سے درگزر کر جاتے ہیں، یعنی تمہاری چھپائی بہت ساری باتیں ان کے علم میں ہیں لیکن وہ بیان نہیں فرماتے تاکہ تمہاری تضحیق نہ ہو، تمہیں جگ ہنسائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تمہاری طرف سے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک ایسی کتاب آئی ہے جو مبین ہے، یعنی حق کو واضح کرنے والی ہے۔ اب یہاں 2 لفظ استعمال ہوئے، نور اور کتاب مبین۔ مفسرین کی اس آیت کے تفسیر میں 2 قسم کی آراء ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نور اور کتاب کا مصداق ایک ہی ہے، یعنی قرآن کریم، کہ قرآن کریم ہی نور ہے اور قرآن کریم ہی کتاب مبین ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ رائے اپنائی ہے کہ نور سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے، اور نور کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے ہدایت کے نور کو پھیلانے والے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نورانی ہیں۔ تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک روشنی آئی ہے، وہ کتاب مبین، اور ایک ایسی کتاب آئی ہے جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ اور اس کتاب کے ذریعے اللہ جل جلالہ کیا کرتا ہے؟ 3 فوائد ہیں۔ یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے، راستے دکھاتا ہے کس کو؟ من اتبع رضوانہ، جو بھی اس کی رضوان کا طالب ہے، جو بھی اس کی خوشنودی کا طالب ہے، تو اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے 3 فائدے دے گا۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ سبل السلام، یعنی یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ اللہ تعالیٰ
قرآن کریم پر عمل کرنے والے یا اس کتاب کے پیچھے چلنے والے کو سبل السلام تک پہنچائے گا، یعنی سلامتی والے راستوں تک پہنچائے گا۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، ہدایت کی طرف لے کے آتا ہے، ظلمت کی اندھیروں سے نکال کے ہدایت کے نور کی طرف لاتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ تین فوائد ہر اس شخص کو ملتے ہیں جو قرآن کریم پہ عمل کرتا ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، جن لوگوں نے یہ کہا انہوں نے کفر کیا۔ کیا کہا؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، وہ یقیناً کافر ہو گئے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ کرنے کی ذرا بھی طاقت رکھتا ہو؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، زمین تمام آسمانوں اور زمین پر اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے ایک فرقے کا بیان فرمایا کہ ان کا ایک فرقہ وہ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو خدا مانتا تھا، اور یہ تصور کرتا تھا کہ جیسے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں الیاذ باللہ حلول کر گیا ہے، جیسے ہندوؤں کے ہاں بھی عقیدہ حلول ہے، تو عقیدہ حلول کے جو قائل ہیں عیسائی، ان کا ذکر ہے یہاں کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کہا انہوں نے صراحتاً کفر کیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت کا، اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور تمام دنیا کو ہلاک کرنا چاہے، موت دینا چاہے، تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ ہی تنہا اقتدار کا مالک ہے، دنیا میں اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی دنیا میں اس چیز کا سزاوار ہے کہ اسے رب کہا جائے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ وقالت الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، کہ پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انہی انسانوں کی طرح انسان ہو جو اس نے پیدا کیے ہیں۔ یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین پر اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہود کا یہ تصور تھا کہ ہم تو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لہٰذا ہم جہنم نہیں جائیں گے۔ اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں جہنم جانا بھی پڑا تو چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور ہر ختنہ کیے ہوئے اسرائیلی کو اس میں نہیں جانے دیں گے اور سب کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ اول تو ہم جہنم جائیں گے نہیں، اور اگر ہمیں جانا پڑا تو چند دن کے لیے جائیں گے، پھر واپس آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کے اسی زعم کا جواب دے رہے ہیں
کہ تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے پسندیدہ ہیں، پھر یہ بتاؤ کہ اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ دنیا میں یہود پہ کئی طریقوں سے عذاب آئے، کبھی ان پہ بخت نصر مسلط ہوا، کبھی انہیں بابل کا بادشاہ غلام بنا کے لے گیا، اور دنیا میں وقتاً فوقتاً اللہ نے ان پہ ذلت مسلط کی۔ تو اللہ ان سے فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو یہ دنیا میں وقتاً فوقتاً اجتماعی طور پر تم غلامی کے جال میں کیوں پھنسے؟ تمہیں اللہ نے ذلت اور رسوائی کا شکار کیوں کیا؟ اس کا مطلب اگر تمہیں اللہ کے عذاب کا سامنا دنیا ہی میں کرنا پڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کوئی مخصوص لوگ نہیں ہو، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی انہی انسانوں میں سے انسان ہو جو اللہ نے پیدا کی۔ اللہ نے بہت سارے انسان پیدا کیے، ان میں سے تم بھی ہو۔ یعنی اللہ کے ہاں کوئی ایلیٹ کلاس نہیں ہے، یہ ایک پڑھا لکھا فارمولہ ہے اللہ کے ہاں کہ کوئی ایلیٹ کلاس نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کے احکامات کی اطاعت کرے گا، خواہ وہ کالا ہی کیوں نہ ہو، وہ کسی گئے گزری قوم سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو، اللہ اسے اٹھائے گا۔ اور جو بھی اللہ کے احکام سے روگردانی کرے گا تو خواہ وہ انبیاء کی اولاد میں کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے رسوا اور ذلیل کرے گا۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور اس سے بڑھ کر یہود کی مثال ہے کہ یہ درجنوں انبیاء کی اولاد ہیں۔ یہ یہودی کسی ایک نبی کی اولاد نہیں ہیں، ان کے آباء و اجداد میں درجنوں سینکڑوں انبیاء گزرے ہیں۔ یہ اتنی پاکیزہ نسل ہے، لیکن ان کے فطرت میں کمینگی آ گئی اور راستے سے ہٹ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رسوا کیا۔ تو یہاں اسی چیز کا ان کے سامنے اظہار کیا گیا کہ تم بھی اللہ کے بندوں میں سے بندے ہو، انسانوں میں سے انسان ہو، ایلیٹ کلاس نہیں ہو۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آئے ہیں، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر ایسے وقت دین کی وضاحت کرنے آئے ہیں جب پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ کوئی ڈرانے والا آیا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، لو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر بات پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ زمانہ فترت اس زمانے کو کہتے ہیں جب درمیان میں کوئی پیغمبر نہ آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ زمانہ فترت کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت غالباً 570 عیسوی میں ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام کی بعثت 610 عیسوی کی قریب ہوئی۔ تو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 600 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اب بنی اسرائیل کے لیے یہ 600 سال کا عرصہ زمانہ فترت تھا کہ اس دوران ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آئے، جبکہ قریش کے لیے تو ہزاروں سال کا زمانہ زمانہ فترت تھا، کیونکہ عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، اور حضرت اسماعیل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں عربوں کے لیے کوئی پیغمبر نہیں آئے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء آتے رہے، وہ تو خاص خاندان کے لیے تھے، عربوں میں کوئی پیغمبر نہیں تھا، تو عربوں کے لیے زمانہ فترت ہزاروں سال پر محیط تھا، اور بنی اسرائیل کے لیے زمانہ فترت 500-600 سال پر مشتمل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ زمانہ فترت اب ختم ہو چکا، اب پیغمبر آ چکے ہیں جو تمہارے سامنے احکامات کو واضح کرتے ہیں، اور اللہ نے یہ پیغمبر اس لیے بھیجے تاکہ تمہارے سامنے جنت کی بشارت آ جائے اور دوزخ کا ڈراوا آ جائے، اور کل کو پھر تم اللہ کے دربار میں یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا، ہمیں تو کسی نے کوئی خوشخبری ہی نہیں دی، تو اب تمہارا یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ تو فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ چکے، یبین لکم، جو تمہیں دین کے احکام بیان کر کے بتاتے ہیں۔ اور یہ پیغمبر کب آئے؟ اعلی فترۃ من الرسل، یعنی زمانہ فترت میں آئے ہیں، ایسے وقت میں آئے ہیں جب دین کی وضاحت، جب پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی۔ اب اس زمانہ فترت کا اختتام ہوا، پیغمبر آ چکے۔
لہٰذا تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس تو نہ کوئی بشیر آیا نہ کوئی نذیر آیا، نہ کوئی بشارت دینے والا آیا نہ کوئی ڈرانے والا آیا۔ اب فقط جاءکم بشیر و نذیر، اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا بھی آ چکا، ڈرانے والا بھی آ چکا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ اقتدار رکھتا ہے، چنانچہ اس نے اسے اقتدار سے کام لیتے ہوئے تمہاری طرف پیغمبر کو مبعوث کیا ہے، لہٰذا تم ان کی بات کو تسلیم کرو۔ تو یہ آیات کا طویل سلسلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، بالخصوص یہود سے، اور یہی سلسلہ انشاءاللہ اگلی رکوع میں بھی آگے چلے گا۔